میں ان فرقہ پرست مولویوں سے اور فرقہ پرست پیروں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کیا قرآن میں اور احادیث میں یہ کہیں لکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے جو تمہاری بات نہ ماریں، تمہارے فرقے کو تسلیم نہ کرے اور تمہاری اندھی عقیدت کے مطابق عمل نہ کرے، تمہاری اندھی عقیدت کے مطابق زندگی نہ گزارے تو تم اس کو جا کر قتل کر دو؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں اور احادیث میں جو کچھ ہے وہ یہی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس دیتا ہو، ہر بات میں حدیث کی دلیل پیش کرتا ہو، ہر بات میں وہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہو، ہم نے کہا کہ یہ بندہ جاہل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائیو دیکھیں، مرزا صاحب کے ساتھ میرے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں اور میری کئی ویڈیوز بھی موجود ہیں، میں نے ان کے ساتھ کئی مسائل پر اختلاف کیا ہے، کئی مسائل پر میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میں نے اس مسئلے میں ڈسکس کی تھی، لیکن ہم نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ مرزا صاحب واجب القتل ہے، اس کو مار دو، فلاں فلاں۔ میرے بھائیو قرآن میں اور حدیث میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم برداشت کا مادہ پیدا کرو، حکمت عملی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ تم ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ، نہ کہ ایک دوسرے پر تشدد کرو، ایک دوسرے پر قتل و غارت کے تم فتوے دو یا تم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جاؤ۔ اسلام نے اس چیز کا درس نہیں دیا، مگر افسوس کہ جن لوگوں کی آنکھوں پر اندھی عقیدت کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، فرقہ واریت کی پٹی چڑھی ہوئی جن کی آنکھوں پر، ان لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب جاہل آدمی ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آج کے یہ فرقہ پرست مولوی ہوں یا یہ فرقہ پرست پیر ہیں، یہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے اس لیے ہیں تاکہ ہم مرزا صاحب کی بات کا جواب دے سکیں۔ بھئی مرزا صاحب نے جو بھی بات کی ہے، جب بھی کوئی بات کی ہے، وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں یا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ پھر اگر ہم اس قرآن کو حدیث کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا فرقہ یا پھر ہمارے وہ بزرگ حضرات کہاں جائیں گے، پھر تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی۔ مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ گزشتہ روز جس نوجوان نے مرزا صاحب کی اکیڈمی پر قاتلانہ حملہ کیا، میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، اور اس سے بھی سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، جس نے اس نوجوان کا ذہن بنایا، جس نے اس نوجوان کی تربیت کی اور جس نے اس کو اس کام پر ابھارا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں کیا قرآن میں یا احادیث میں اسلام نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے؟ کہیں یہ چیز موجود ہے کہ جو تمہیں پسند نہ ہو، جس کی بات تمہیں پسند نہ آئے تم اس کو جا کر قتل کر دو؟ کیا اسلام نے اس بات کا ہمیں درس دیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، یاد رکھ لو، قرآن مجید کا چھٹا پارہ ہے، اس میں سورۃ المائدہ ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھو، اس کو ترجمہ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو اور پھر اس بندے سے جا کر پوچھو، اسے کہو کہ اس قرآن مجید کی آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، کیا اس کی تفسیر ہے؟ تم نے ہمیں بھڑکایا ہے، نوجوانوں کو کسی کو قتل کرنے کے لیے ہمیں بھڑکایا ہے، اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک ہی انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی زندگی بچا لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بچا لی، پوری انسانیت کو اس نے حیات عطا فرما دی۔ یہ ہے قرآن کا درس، یہ ہے رسول اللہ کا درس اور یہ اللہ کا درس ہے۔ اسلام نے اور قرآن و حدیث میں ہمیں جس چیز کا درس دیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا، مودت کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اختلاف کرنا بھی ہے تو پھر علمی اختلاف کریں، اس میں یہ لڑائی جھگڑا فتنے فساد والی بات کیوں لے کے آتے ہو؟